بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام صبا ہے۔ میری شادی ہونے والی تھی۔ شادی سے پہلے بھابھی نے مجھ پر اتنا بڑا الزام لگایا کہ میں حیران رہ گئی تھی۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میری بھابھی مجھ پر اتنا بڑا الزام لگا سکتی ہے۔ میری بارات واپس لوٹ گئی۔ بھائی نے کہا کہ میری بہن سے کوئی تو شادی کر لو۔ آخر کار بھائی کی عزت کا سوال تھا۔ بھائی کو مجھ پر بہت غصہ آ رہا تھا اور ماں بار بار مجھے بد دعائیں دے رہی تھی کہ پیدا ہونے سے پہلے ہی مر کیوں نہیں گئی۔ یہ دن آنے سے پہلے کاش میں مر جاتی۔ ماں کے منہ سے ایسے الفاظ سن کر میرا دل کٹ رہا تھا۔ ایک طرف بھابھی کھڑی مسکرا رہی تھی، ایسے جیسے انہوں نے بہت بڑی جنگ جیت لی ہو، لیکن ادھر میری زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ ہونے جا رہا تھا۔ میرے بھائی کی عزت کا سوال تھا۔ میری بارات واپس لانے سے پورے گاؤں میں ان کی بغیرتی ہو چکی تھی، کیونکہ جب کسی لڑکی کی بارات واپس چلی جائے تو اس سے کوئی شادی نہیں کرتا۔ اب میرا بھائی بھی کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہا اور شاید مجھ سے کوئی دوبارہ شادی بھی نہیں کرتا۔ بھائی اپنی قسمت کو بری طرح سے کوس رہے تھے اور پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے جب ہمارے ہی گاؤں میں موجود ایک سبزی والا سامنے آیا اور میرے بھائی سے میرا ہاتھ مانگنے لگا۔ بھائی نے میری شادی اس سے کروا دی، کیونکہ اور کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس سے میری شادی کی جاتی، لیکن میں اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر بات عزت کی تھی اور مجھ پر جو داغ لگا تھا وہ ساری زندگی نہیں دھل سکتا تھا، مرتی کیا نہ کرتی۔ خاموش ہو کر میں نے ویسا ہی کیا جیسے میرا بھائی چاہتا تھا۔ اس طرح میری شادی اس معمولی سے سبزی والے کے ساتھ ہو گئی، جو گاؤں میں اپنی سبزی کا ٹھیلا لے کر ادھر ادھر گھومتا تھا اور تھوڑے بہت پیسے کما لیا کرتا تھا۔ میں جب بیاہ کر اس کے گھر آئی تو کمرے میں بیٹھی اپنی قسمت کے بارے میں سوچ سوچ کر رو رہی تھی کہ میں نے اپنی شادی شدہ زندگی کو لے کر کتنے حسین خواب اپنی زندگی میں سجائے تھے۔ میرے شوہر نے بیٹھ کر مجھے ایسی بات بتائی جسے سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا شوہر اتنا بڑا جاگیر، بڑے ارمانوں سے ہم اپنی بھابھی کو اپنے گھر لے کر آئے تھے۔ آخر کار میرا ایک ہی تو بھائی تھا اور میں چاہتی تھی کہ میں کچھ وقت تک اپنی بھابھی کے ساتھ رہوں۔ میری کوئی بہن نہیں تھی، اس لیے میں اپنی بھابھی کو اپنی بہن بنا کر ان کے ساتھ زندگی انجوائے کرنا چاہتی تھی۔ ہمارے گاؤں کے لوگ آپس میں بڑے پیار اور محبت سے رہا کرتے تھے۔ ہمارے گاؤں میں رسم و رواج کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی تھی۔ میرے بھائی شہر میں نوکری کرتے تھے اور ان کو شہر کی ہی ایک الڑ مٹیا لڑکی سے محبت ہو گئی تھی۔ ہم گھر میں 4 بھائی تھے، ماما، پاپا اور بھائی۔ بھائی اپنی پڑھائی پوری کرنے کے بعد شہر نوکری کرنے کے لیے چلے گئے تھے، کیونکہ بھائی کا ماننا تھا کہ میں پڑھا لکھا ہوں، میرے لائق گاؤں میں کوئی کام نہیں ہے۔ میں بھی پڑھ لکھنا چاہتی تھی کہ نوکری کروں، لیکن بابا نے اور ماما نے مجھے نوکری کرنے سے روک دیا۔ میں اپنے بھائی سے صرف 3 سال چھوٹی تھی۔ ہم سبھی لوگ بھائی سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ بھائی نے جب ہمیں اپنی پسند کے بارے میں بتایا تو ہم لوگوں کو اس بات سے کوئی اعتراض نہیں تھا کہ بھائی لو میرج کرنا چاہتے ہیں۔ بھابھی شہر کی پڑھی لکھی لڑکی تھی، لیکن وہ غریب فیملی سے بلانگ کرتی تھی۔ اس بارے میں جب بھائی نے ہمیں بتایا تو میرے بابا کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ہم لوگ بھی مڈل کلاس لوگ تھے۔ بھائی نے ماما بابا سے کہا تھا کہ آپ لوگ شہر آ جائیں اور ہنا کے گھر رشتہ لے کر چلے جائیں۔ ماما بابا نے شہر جانے میں دیر نہیں کی، بلکہ وہ تو اگلے ہی دن شہر چلے گئے تھے اور اس کے بعد ہی ہنا بھابھی اور میرے عادل بھائی کا رشتہ طے ہو گیا۔ میں بہت خوش تھی کہ اب مجھے اپنے بھائی کی شادی کی شاپنگ کرنی تھی
اور میں نے ان دونوں کی شادی میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ خوب جم کر ہنگامہ کیا تھا، خوب جم کر شاپنگ کی تھی۔ بھابھی کے گھر والوں نے بتایا تھا کہ ان کے رشتہ دار بھی ہمارے گاؤں میں رہتے ہیں۔ ہماری ان سے جان پہچان ہو گئی تھی۔ بھائی کی شادی دھوم دھام سے کی گئی تھی۔ جب میں پورے گاؤں کو انوائٹ کیا گیا تھا، مجھے لگ بھگ ہمارا پورا گاؤں ہی اچھی طرح سے جانتا تھا، کیونکہ میں شروع سے ہی ہنس مکھ لڑکی تھی۔ میرے بہت سارے خواب تھے۔ میں بھی سوچتی تھی کہ ایک دن میں بھی دلہن بنوں گی۔ میرے خواب دھوم دھام سے شادی کرنے کے تھے۔ آخر کار میرے گھر میں سب لوگ مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے اور مجھے بہت زیادہ اہمیت دی جاتی تھی۔ ایسی ہی اہمیت بھابھی کو بھی دی جانے لگی۔ آخر کار وہ ہمارے گھر کی ممبر تھی اور اب وہ بھی میرے ماں باپ کے لیے ان کی بیٹی ہی کی طرح تھی۔ مگر گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ مجھے بھابھی کی کچھ عجیب سی لگنے لگی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے بھابھی کو میں بری لگتی ہوں، کیونکہ بھائی سے جب بھی میں بات کرتی تھی تب وہ پیار سے مجھ سے بات کرتے اور بھابھی جل جاتی تھی۔ شاید یہ سب کچھ بھابھی سے برداشت نہیں ہوتا تھا کہ ان کے شوہر ان کے علاوہ ان کے حصے کا پیار کسی اور پر لٹا دے، مگر وہ میرے بھائی تھے۔ ان کے لیے بھابھی کی ایک الگ جگہ تھی اور میرے لیے الگ۔ تو پھر بھابھی کے دل میں یہ خیال کیسے آ سکتا تھا؟ بھابھی کو ایسا لگتا تھا جیسے اپنے شوہر کو محبت کی حق صرف وہی ہے، اس کے علاوہ اس کی حقدار کوئی نہیں۔ فی الحال وقت اسی طرح سے گزرتا جا رہا تھا۔ تبھی بابا اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ ان کے جانے پر میں اور ماں بہت روئے تھے۔ ماں تو رو رو کر کہہ رہی تھی کہ بیٹے کی تو شادی دیکھ لی، بیٹی کی شادی بھی اپنے ہاتھوں سے کر دیتے، لیکن شاید اوپر والے کو یہ سب کچھ منظور نہیں تھا۔ بھائی نے ماں سے وعدہ کیا تھا کہ وہ میری شادی میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے اور مجھے بابا کی کمی بھی کبھی محسوس نہیں ہونے دیں گے۔ بابا کے مرنے کے بعد ماں کو میری شادی کی فکر ستانے لگی تھی اور کہتی ہے کہ میں بھی بیمار رہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ اپنے جیتے جی تمہاری شادی کر دوں، لیکن میں اس بارے میں کیا بول سکتی تھی؟ میں تو خاموش رہتی تھی۔ میرے بڑے میرے لیے جو فیصلہ کرتے وہی میرے لیے صحیح تھا اور مجھے ان کی مرضی پر ہی اپنا سر جھکا دینا تھا۔ ماں میرے لیے رشتہ تلاش کرتی تھی۔ بھائی ابھی بھی شہر میں نوکری کرتا تھا، لیکن وہ پہلے تو مہینے میں ایک بار گاؤں آتے تھے، لیکن پھر زیادہ مصروف ہو گئے۔ گھر کے سارے ہی کام میں اور اماں کیا کرتی تھیں، لیکن ماں نے کبھی اس بارے میں نہ تو بھابھی سے شکایت کی تھی اور نہ ہی بھائی سے۔ میں نے ماں سے کہا کہ بھابھی کی ان حرکتوں کے بارے میں ہمیں بھائی سے بات کرنا چاہیے یا پھر بھابھی سے ہی بات کرنی چاہیے۔ میری ماں کہتی تھی، بیٹا یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں اپنی بہو کے دل سے اترنا نہیں چاہتی۔ ارے جب عادل آ جاتا ہے تب تو وہ گھر کے سارے ہی کام کرتی ہے۔ ماں کی بات پر میں خاموش ہو گئی تھی۔ میں خود بھی گھر کے سارے کام کیا کرتی تھی۔ بھابھی کے ساتھ میرا بیہیویئر بہت اچھا تھا، بس بھابھی کا ہی کبھی کبھی موڈ میری طرف سے خراب ہو جاتا تھا۔ بھائی جب بھی گاؤں آتے تھے شہر سے میرے لیے تھوڑا بہت سامان لے کر آیا کرتے تھے، کیونکہ بھائی کو اب میری شادی کی فکر ہو رہی تھی، جیسے ماں کو تھی، مگر نہ جانے کیوں بھابھی کو بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ بھابھی کہہ رہی تھی کہ ابھی تو صبا کا رشتہ بھی نہیں ہوا اور آپ ابھی سے اس کے جہیز کا سامان لانے لگے۔ بھائی کہتے تھے کہ صبا میری اکلوتی بہن ہے، میں اس کو ڈھیر سارے جہیز کے ساتھ بیاہوں گا۔ میری بہن کو اپنے سسرال میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ کچھ وقت گزرا، تب گاؤں کی ایک ذمہ دار کے ہاں سے میرا رشتہ آیا تھا۔ بھائی اور ماں تو اس رشتے سے بہت خوش ہوئے تھے اور انہوں نے فوراً ہاں کر دی۔ لڑکا پڑھا لکھا تھا اور پھر گاؤں کے سب سے بڑے زمیندار کا بیٹا تھا، جو ہمارے گاؤں کے امیر لوگوں میں آتے تھے۔
یہ رشتہ خود ہمارے گھر چل کر آنا ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات تھی۔ ابھی صرف میرا رشتہ ہی طے ہوا تھا اور لڑکے والوں کی طرف سے یہ خبر آئی تھی کہ وہ انگیجمنٹ کرنا چاہتے ہیں۔ میری انگیجمنٹ بھی خوب دھوم دھام سے کی گئی تھی۔ ہم سب لوگ بہت خوش بھی تھے، اس رشتے سے راضی تھے۔ میرا ہونے والا شوہر عمران بہت اچھا تھا اور گاؤں کا سب سے ہینڈسم لڑکا تھا، جس کو گاؤں کے لگ بھگ ساری ہی لڑکیاں پسند کرتی تھیں، اور میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھ رہی تھی، جس کی شادی ایک ایسے انسان سے ہونے جا رہی تھی جس کو گاؤں کی ساری لڑکیاں اچھا سمجھتی ہیں۔ لیکن انگیجمنٹ والے دن کچھ ایسا ہوا جس نے ہماری خوشیوں کو کم کر دیا تھا، اور میری یہ خوشی میرے گھر والے اچھی طرح سے نوٹ کر رہے تھے کہ جب میرا رشتہ ہوا ہے میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ انگیجمنٹ والے دن عمران کے گھر والوں نے میرے بھائی سے بات چیت کی اور ان سے کہا کہ ہمارا بیٹا شہر سے پڑھ لکھ کر آیا ہے اور ہم لوگ بھی کم پیسے والے نہیں ہیں، ہم آپ سے لین دین کی بات کرنا چاہتے ہیں۔ بھائی یہ بات سن کر چونک گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا بیٹا سب سے زیادہ سمجھدار اور اچھا ہے، ہم 4 لڑکیاں لا سکتے ہیں، مگر ہم نے آپ کی بہن کو سلیکٹ کیا ہے کیونکہ ہمیں اپنے عمران کے لیے وہی لڑکی پسند آ گئی تھی۔ بھائی کہنے لگے، میں آپ لوگوں کی بات نہیں سمجھ پا رہا، آپ کے اس طرح کے لین دین کی بات کرنے کو۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں یہی کوئی 10 تولے سونا، جہیز، لگژری سامان اور 20 لاکھ روپے کیش چاہیے۔ یہ بات سن کر تو بھائی کے ہوش اڑ گئے تھے۔ بھائی نے کہا، یہ آپ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اتنے سارے پیسے کہاں سے لاؤں گا؟ میں تو خود ایک معمولی سی نوکری کرتا ہوں۔ ہاں، مگر میں اتنا ضرور کر سکتا ہوں کہ اپنی بہن کو لگژری جہیز دے سکتا ہوں۔ یہ بات سن کر عمران کے گھر والوں نے ہنگامہ کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا، ہمارے بیٹے کے لیے لڑکیوں کی کمی نہیں، ہم چاہیں تو ہمیں اس سے بھی زیادہ جہیز کے ساتھ آپ کی بہن سے بھی زیادہ اچھی لڑکی مل سکتی ہے۔ آپ تو شہر میں نوکری کرتے ہو، اچھا خاصا کما لیتے ہو، تو کیا اپنی بہن کو اتنا جہیز بھی نہیں دے سکتے؟ بھابھی نے بھائی کو سمجھایا بھی تھا کہ آپ کو لڑکے والوں کی یہ شرط نہیں ماننی چاہیے۔ ماں بھی پریشان ہو گئی تھی کہ اگر عمران کے گھر والوں کو اتنے ڈیمانڈز کرنے ہی تھی تو یہ بات انہوں نے رشتے طے ہونے سے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ آخر یہ ساری شرطیں منگنی کے دن سامنے لانے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے بھی اس بارے میں پتہ چل گیا تھا، میں خاموش ہو گئی تھی۔ مجھے عمران کے گھر والوں سے ایسی امید نہیں تھی، کیونکہ ایسے لوگ جو جہیز کے ساتھ ساتھ زیور اور رقم بھی مانگ رہے تھے۔ ان ساری باتوں سے میرا دل بہت زیادہ اداس ہو رہا تھا۔ جس طرح سے اپنی شادی سے خوش تھی، یہ باتیں جب میرے سامنے آئیں تو میں اداس ہو گئی تھی۔ بھائی نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگا کہ تم کیا چاہتی ہو؟ میں نے تو اپنی نظر جھکا دی۔ میں نے کہا، بھائی میں کچھ نہیں چاہتی، جیسا آپ بہتر سمجھو، میں اسی میں خوش ہوں۔ اتنے میں ہی بھابھی بول پڑی تھی۔ انہوں نے کہا، آخر آپ اتنے پیسے اور اتنے زیور کا انتظام کہاں سے کرو گے؟ بھائی کہنے لگے کہ اپنی بہن کی خاطر میں کچھ بھی کروں گا۔ ابھی میرے پاس اپنی بہن کی شادی کا انتظام نہیں تو کیا ہوا، میں دن رات محنت کروں گا اور اس کی شادی کا انتظام کر کے ہی رہوں گا۔ مجھے عمران کے گھر والوں سے تھوڑا وقت اور لینا ہے۔ میں اپنی بہن کی شادی عمران سے ہی کرنا چاہتا ہوں اور اسی کے ساتھ کروں گا۔ ماں کہنے لگی کہ بیٹا، لیکن یہ سب کچھ کیسے ہوگا؟ بھائی کہنے لگے، ماں آپ فکر کیوں کر رہی ہیں؟ عمران جیسے اچھے لڑکے کا رشتہ ہمارے ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے۔ بھیا نے عمران کے گھر والوں سے بات کی تھی اور ان سے کہا تھا کہ مجھے 6 مہینے کا وقت چاہیے، میں کمپنی سے لون لے لوں گا، مگر یہ رشتہ ختم نہیں ہونا چاہیے۔ عمران کے گھر والوں نے بھائی کی بات مان لی تھی۔ یہ میرے لیے وہ سب کچھ مشکل کام نہیں ہے، بس مجھے تھوڑا سا وقت چاہیے۔ اوپر والے کی رحمت
ہوگی تو میں دن رات محنت کروں گا اور اپنی بہن کی شادی خوب دھوم دھام سے کروں گا۔ بھائی نے ہمیں بھروسہ دلایا تھا اور اب بھائی نے ہر ہفتے آنے کے بجائے مہینے میں ایک ہی بار آتا تھا۔ گاؤں کا چکر لگانا شروع کر دیا تھا۔ بھائی ہر مہینے جب بھی اپنے گھر آتے تھے شہر سے میرے لیے تھوڑا سا زیور ضرور لے کر آتے تھے اور اسے ماں کے حوالے کر دیتے۔ ماں سے کہتے تھے کہ صبا کی شادی کے لیے جمع کر رہا ہوں۔ 6 مہینے تک عمران کے گھر والوں کے مطابق اتنا ہی سب کچھ اکٹھا ہو گیا۔ رہی پیسوں کی بات تو پیسے تو پہلے ہی میں نے صبا کی شادی کے لیے جمع کیے ہوئے تھے۔ میں خوش تھی کہ میرے بھائی نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے اور کر بھی رہے ہیں، مگر اس سب کے دوران بھابھی کا موڈ دن بہ دن خراب ہوتا جا رہا تھا۔ جب بھی بھائی گھر آتے تھے وہ بھائی سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا کرنے لگ جاتی تھی اور مجھے بھی باتیں سناتی۔ اب تو وہ مجھ سے بھی بات کرنا پسند نہیں کرتی تھی۔ ہمیشہ گھر کے کاموں کے دوران وہ مجھے چھوٹی چھوٹی باتوں پر طعنہ دیتی، کہتی تھی کہ میرا شوہر تمہاری وجہ سے دن رات محنت کر رہا ہے، اسے اپنی صحت کا بھی کوئی خیال نہیں، یہ سب تمہاری وجہ سے ہے۔ میں بھابھی سے کہتی تھی کہ بھائی یہ سب کچھ اپنی خوشی سے کر رہے ہیں۔ میں نے تو ان سے کہا تھا کہ میں آپ لوگوں کو جیسا چاہتے ہیں ویسا ہی کروں گی، میں بھی اپنے بھائی کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بھابھی کہنے لگی کہ شرافت کے ڈرامے میرے سامنے مت کرنا، جتنی اچھی بننے کی تم کوشش کرتی ہو نا اتنی اچھی تم ہو نہیں۔ میں بھابھی کی اس بات پر خاموش ہو جاتی تھی۔ وہ اکثر ماں اور بھائی کے سامنے اچھی بننے کی کوشش کرتی تھی، پیچھے تو ہمیشہ ان کا موڈ خراب ہی رہتا تھا۔ جیسے تیسے 6 مہینے بھی گزر گئے۔ میری شادی کا وقت قریب آ رہا تھا۔ بھائی 15 دن کے لیے اپنے آفس سے چھٹی لے کر گاؤں آ گئے تھے۔ بھائی وہاں سے بھی میرے لیے کافی سارا سامان لے کر آئے تھے۔ جس دن بھائی آئے تھے میں بہت زیادہ خوش تھی، مجھے رونا بھی آ رہا تھا کہ اب میں اس گھر کو چھوڑ کر جانے والی ہوں۔ گھر میں میری شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ اسی دوران ہمیں ایک نئی خوشخبری ملی جس نے ہم سب کے ہونٹوں سے ڈھیر ساری مسکراہٹ لا دی تھی۔ وہ خوشخبری تھی کہ بھابھی ماں بننے والی تھی۔ ہم سب لوگ بہت خوش تھے۔ میری شادی کا لگ بھگ سارا انتظام بھی ہو چکا تھا۔ بھائی نے سارے ہی زیور اکٹھے کیے اور وہ پیسے بھی شہر سے لے کر آئے تھے۔ وہ سارا ہی سامان میری ماں کی الماری کی تجوری میں رکھ دیا گیا۔ یہ بات میری شادی سے 3 دن پہلے کی ہے، جب رات کے وقت ہم لوگ خوشی خوشی ایک ساتھ کھانا کھانے کے بعد اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے، مگر نہ جانے کیوں کھانا کھاتے ہی مجھے بہت تیز نیند آ رہی تھی۔ کچھ ایسا ہی ماں نے بھی کہا اور بھائی بھی یہ بھی اس دن جلدی اپنے ہی کمرے میں سونے کے لیے چلے گئے تھے۔ اگلے دن صبح میری آنکھ کھلی تو صبح کے 11 بج رہے تھے اور میرا دماغ ابھی بھی بھاری ہو رہا تھا۔ میں اتنا تو کبھی بھی نہیں سوتی تھی۔ میں جیسے ہی کمرے سے نکل کر باہر گئی تو مجھے پتہ چلا کہ آج تو ماں بھی دیر تک سو رہی ہے اور بھائی بھی سوئے ہوئے ہیں، بس بھابھی ہی جاگ رہی تھی، اور یہ بہت بڑی عجیب بات تھی۔ سب لوگوں کو اتنی نیند آ رہی تھی کہ ہمارے گھر میں پہلی بار ہوا تھا۔ ہمارے گھر کے سبھی لوگ صبح کے 7 یا 8 بجے تک اٹھ جایا کرتے تھے، اتنی دیر تک تو کوئی بھی نہیں سوتا تھا۔ تو پھر آج سب کو کیا ہو گیا تھا؟ بھائی اور ماں تو کافی دیر سے اٹھے تھے اور مجھے لگا کہ شاید شادی کی تیاریوں میں کچھ زیادہ ہی تھکن ہو گئی تھی، تب بھی ہم لوگ اتنی دیر سے جاگ رہے تھے۔ آخر شادی والا دن بھی آ گیا۔ شادی والے دن دوپہر کے وقت بھائی نے بھابھی سے کہا کہ ماں کی الماری سے نکال کر سارے زیور لے آؤ۔ تھوڑی دیر بعد جب بھابھی واپس آئی تو انہوں نے میرے پاس آتے ہی ایک جھٹکے سے میرا بازو پکڑا اور کہنے لگی، بتاؤ زیورات کہاں ہیں؟ میں نے ان کو چونک کر دیکھا۔ میں نے کہا، بھابھی آپ یہ کیا کہہ رہی ہو؟
بھائی نے بھی پوچھا، کیا کہہ رہی ہو؟ چھوڑو میری بہن کو۔ کیا بات ہے بتاؤ مجھے، بھابھی کہنے لگی۔ میں کافی دن سے سوچ رہی ہوں کہ آپ کو بتاؤں کہ آپ کی بہن کا کسی سے چکر چل رہا ہے، لیکن میں نے سوچا کہ آپ تو اپنی بہن پر بہت بھروسہ کرتے ہیں۔ وہاں الماری میں زیور موجود نہیں ہیں، بھائی کہنے لگے۔ تو پھر زیور کہاں گئے؟ بھابھی بولی کہ تمہاری بہن کو ہی پتہ ہوگا۔ میں نے خود اپنے کانوں سے اسے اس کے عاشق کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے سنا ہے، اور یہ اس کے ساتھ بھاگنے کی پلاننگ بنا رہی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ شادی سے تھوڑی دیر پہلے یہاں سے بھاگ جائے گی، لیکن تمہاری بہن اتنی چالاک ہے کہ اس نے زیور پہلے ہی غائب کر دیے۔ میری ماں نے پھر بھی بھابھی سے کہا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم میری بیٹی کے بارے میں ایسا کیسے کہہ سکتی ہو؟ بھابھی کہنے لگی، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے صبا کو کئی بار اس لڑکے سے باتیں کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ بھائی کہنے لگے، کون لڑکا؟ تو بھابھی نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کون لڑکا، یہ تو تمہاری بہن ہی بتائے گی وہ کون ہے۔ میں نے بھائی کی طرف گھبراتے ہوئے دیکھا۔ بھیا کی آنکھوں میں ابلتا ہوا غصہ تھا۔ میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ ادھر میری ماں بھی میری طرف سے بول رہی تھی، لیکن بھابھی بھائی کو میرے خلاف بھڑکانے میں کامیاب رہی۔ میری ساری خوشی بیکار گئی، اور بھائی نے اسی بات پر یقین کر لیا کہ زیور بھی میں نے ہی غائب کیے ہیں۔ میرا کسی اور لڑکے سے افیئر بھی چل رہا ہے۔ بھائی نے ماں سے کہا کہ اس پر دھیان رکھو، اسے کمرے میں بند کر دو، ایسا نہ ہو کہ ہماری عزت کو جلا کر یہاں سے چلی جائے۔ مگر مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ زیور کہاں گئے، تو میں نے ان کو کیا بتاتی؟ میرا تو رو رو کر برا حال ہو چکا تھا۔ ماں کی طبیعت بگڑی تو انہیں کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ ہم لوگ اس معاملے میں زیادہ بات بھی نہیں کرنے دے کیونکہ گھر میں مہمان موجود تھے۔ فی الحال جیسے تیسے شام کا وقت آ گیا تھا اور بارات آنے میں کچھ ہی دیر رہ گئی تھی۔ بھائی بہت پریشان تھے۔ انہوں نے اتنے وقت سے شادی کے لیے جو بندوبست کیا تھا وہ پوری طرح ختم ہو چکا تھا، اور میں دلہن بنا دیا گیا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا بھائی اپنی بیوی کی باتوں میں آ کر مجھے قصوروار سمجھے گا۔ میں اپنی ماں سے ایسی امید نہیں رکھتی تھی، لیکن بھابھی نے ماں پر بھی ایسا جادو ٹونا کیا کہ ماں بھی بھابھی کی باتوں پر پوری طرح سے آ گئی۔ اب سب کچھ وقت پر چھوڑ دیا گیا۔ بارات آ گئی۔ جیسے ہی نکاح کا وقت آیا تو عمران کے گھر والوں نے کہا کہ ہم دلہن کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ بات سنتے ہی میرے بھائی کے ہوش اڑ گئے تھے۔ ابھی تک تو یہ بات چھپی ہوئی تھی کہ زیور غائب ہو چکے ہیں، لیکن اب جان ہتھیلی پر آ چکی تھی۔ ماں اور بھائی بہت پریشان ہو رہے تھے کہ اب کیا کریں۔ عزت بے عزتی کا سوال ہے۔ سارے مہمان آ چکے تھے، بارات بھی آئی ہوئی تھی، لیکن زیور نہیں مل رہے تھے۔ بھائی نے میرے سسرال والوں کو بہلانے کی بہت زیادہ کوشش کی۔ ان سے کہا کہ شادی کی رسمیں تو شروع کیجئے، لین دین کو بعد میں دیکھ لیں گے، لیکن وہ تو اپنی بات سے ہٹ ہی نہیں رہے تھے۔ کہنے لگے، لین دین کی بات پہلے ہوگی، شادی کی رسمیں بعد میں ہو جائیں گی۔ یہاں شادی کرنے کے لیے ہی تو آئے ہیں۔ شادی میں ایک عجیب سا ہنگامہ کریٹ ہو گیا۔ کافی وقت تک یہ بات چھپانے کی کوشش کی تھی کہ زیور نہیں ہیں، لیکن وقت نکلتا جا رہا تھا۔ عمران کے گھر والے ہنگامہ کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ پہلے لین دین ہوگا، اس کے بعد شادی ہوگی، اور پھر بھائی کی منہ سے وہ الفاظ نکلے کہ زیور چوری ہو گیا ہے۔ مجھے معاف کر دیجئے، میں بہت شرمندہ ہوں، لیکن آپ لوگ شادی کو انجام دیجئے۔ میں شادی کے بعد سارے زیورات کا بندوبست دوبارہ سے کروں گا، بس مجھے تھوڑا سا وقت دیجئے۔ بھائی یہ بات ہاتھ جوڑ کر کہہ رہے تھے۔ یہ بات سن کر عمران کے بابا کو زور زور سے ہنسنے لگے۔ انہوں نے کہا، تو تم نے یہاں ہمارا مذاق بنانے کے لیے ہمیں یہاں بلایا ہے؟ بھائی تو خود بھی نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ وہ کیا کرے۔ میرے سسرال والوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ تم لوگوں کے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے،
اور چلے ہو میرے پڑھے لکھے خوبصورت بیٹے سے اپنی بیٹی کو بیانے۔ یہ بات ہم نے منگنی کے دوران ہی تم طے کر دی تھی کہ تمہیں اس وقت سوچنا چاہیے تھا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو کہ زیور چوری ہو گئے ہیں۔ ارے تم نے زیور کا بندوبست کیا ہی نہیں، ہم نے تو تم سے مانگا ہی کیا تھا۔ بھائی کہنے لگے، دیکھیے میں نے کہا نا، صرف زیور ہی تو چوری ہوئے ہیں، 20 لاکھ نقد اور جہیز بھی تو ہے۔ میں زیور کا بندوبست بہت جلد کر دوں گا، لیکن ان لوگوں پر تو جیسے میرے بھائی کی کسی قسم کی کوئی ریکویسٹ کا اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ بھائی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ان لوگوں نے ایک نہ سنی اور بارات واپس لے کر جانے لگے۔ میرے بھائی ان کے پیروں میں گر کر ان سے معافی مانگ رہے تھے، ان سے منتیں کرنے لگے، مگر ان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ بھابھی ایک طرف کھڑی یہ سارا تماشا دیکھ رہی تھی، جن کی لگائی ہوئی آگ تھی زیور کہاں گئے، لیکن میرے کردار پر جو انہوں نے سوال اٹھایا تھا وہ بے حد ہی برا تھا۔ میری بارات واپس جا چکی تھی۔ میرے بھائی نے میری شادی کا جو انتظام کیا تھا وہ سب دھرے کا دھرا رہ گیا تھا، صرف ان کے زیورات کی وجہ سے، جس کا وہ نہ جانے کتنے وقت سے انتظام کرتے آ رہے تھے۔ بھائی میرے قریب آئے اور انہوں نے میرے منہ پر تھپڑ مارا اور کہنے لگے کہ آج یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تمہاری وجہ سے مجھے لوگوں کی بے عزتی کا سامنا کرنا پڑا۔ بھائی نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ اس بات نے میرا دل توڑ کر رکھ دیا تھا۔ ماں بھی مجھے بددعائیں دے رہی تھی، کہہ رہی تھی تو پیدا ہونے سے پہلے ہی کیوں نہیں مر گئی؟ اگر تو پہلے مر جاتی تو آج ہمیں یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ لیکن میں ان لوگوں کو کیسے سمجھاتی کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا؟ یہ میری بات نہ ماننے کو تیار تھے، نہ ہی سننے کو تیار۔ تو سمجھتے کیسے؟ بھائی کے چہرے پر ایک عجیب سی کشمکش تھی، لیکن بھابھی اپنی شاطرانہ مسکراہٹ لیے کھڑی تھی۔ بھائی کہہ رہے تھے کہ کوئی میری عزت رکھ لے، کوئی تو اسے بیاہ کر لے، کوئی اسے اپنا لے۔ بھائی اپنی پگڑی ہاتھ میں پکڑ کر کھڑے تھے اور پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے۔ میری ماں مجھے الگ رو رہی تھی، ان کی طبیعت بھی بگڑتی جا رہی تھی۔ آس پاس کھڑے لوگ تماشا دیکھ رہے تھے۔ بھائی کہنے لگے، اب میری بہن سے شادی کون کرے گا؟ جہیز کی وجہ سے میری بہن کی بارات واپس لوٹ گئی، اب میں کیا کروں؟ ایک زوردار آواز آئی اور ہم نے جیسے ہی ادھر کی طرف نظر اٹھائی تو ہم سب لوگ دنگ رہ گئے جب وہ انسان ہمارے سامنے آیا اور کہنے لگا، میں آپ کی بہن سے شادی کروں گا، آپ اپنی بہن کی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دینا پسند کرو گے؟ یہ سوال سنتے ہی بھائی نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ یہ تو ہمارے گاؤں میں سبزی بیچتا ہے۔ یہ الفاظ میرے پیچھے کھڑی ہمارے گاؤں کی رضیہ چچی نے کہا تھا۔ ان کی بات پر اس نے کہا کہ جی، میں گاؤں میں اپنا سبزی کا ٹھیلا لے کر گھر گھر سبزی بیچتا ہوں، اتنا تو کما ہی لیتا ہوں کہ آپ کی بہن کا پیٹ عزت سے بھر سکوں گا۔ ذرا آپ سوچئے، جس خاندان میں آپ اپنی بہن کی شادی کرنا چاہتے تھے، اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اب بہت سارا جہیز دینے کے بعد بھی وہ آپ کی بہن کو وہاں خوش رکھتے، آپ کی بہن وہاں خوش رہتی؟ ارے وہ تو لالچی لوگ تھے۔ ان لوگوں کے لیے آپ سب سے بڑی دولت یہ تھی کہ وہ آپ کی بہن کو اپنے گھر کی بہو بنانے جا رہے تھے، اور وہ لڑکا جس کے ساتھ آپ کی بہن کی شادی ہونے جا رہی تھی، وہ بھی خاموشی سے اپنے ماں باپ کی کہی ہوئی ہر بات کو سنتا رہا۔ وہ پڑھا لکھا تھا، اسے اس بات پر اعتراض ہونا چاہیے تھا، مگر وہ بالکل خاموش رہا۔ اسے تو وہی سب ٹھیک لگا جیسے اس کے ماں باپ نے کہا اور جو اس کے ماں باپ کر رہے تھے۔ آپ اپنی بہن کو اتنا سارا جہیز دے کر ودا کرتے اور شادی کے بعد بھی سسرال والے آپ کی بہن پر ظلم کرتے، تب بھی وہ لڑکا خاموشی سے سب کچھ دیکھتا رہتا، لیکن کبھی اپنی بیوی کا محافظ نہ بنتا۔ اس نے میرے بھائی کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگا، دیکھیے میں بھلے ہی کم کماتا ہوں، لیکن آپ کی بہن کا ساری زندگی بہت خیال رکھوں گا۔
میں آپ سے اس بات کا وعدہ کرتا ہوں۔ یہ ساری باتیں سن کر بھائی کے دل میں ایک آس جاگ گئی تھی۔ وہ اس کی باتوں سے امپریس ہوئے تھے۔ وہ اس طرح انہوں نے میری شادی اس کے ساتھ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ لیکن دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ میری زندگی میں یہ کیسا موڑ آ گیا۔ جہاں میں عمران کے خواب دیکھ رہی تھی، وہاں آج میری شادی اس کے علاوہ ایک معمولی سے سبزی والے سے ہو رہی تھی۔ اس کی کوئی اوقات نہیں تھی، اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، اس کا کوئی خاندان نہیں تھا، پھر بھی میری شادی اس کے ساتھ ہونے جا رہی تھی۔ میں خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہی تھی، برداشت کر رہی تھی۔ اس وقت اپنے بھائی کی عزت کی خاطر میں نے اس کے ساتھ شادی کر لی، لیکن میرے دل میں کہیں نہ کہیں یہ شکایت اور کمی رہ گئی تھی کہ بھائی کو ایک بار میری مرضی تو پوچھنی چاہیے تھی۔ مجھے وقت دینا چاہیے تھا۔ مجھ پر الزام لگایا گیا، مجھے بدنام کیا گیا، میری بارات واپس چلی گئی اور میرا ہاتھ ایک معمولی سبزی والے کے ہاتھ میں دے دیا گیا۔ اس طرح میرے بھائی نے مجھ سے اپنا ہاتھ چھڑوا لیا۔ بھائی کو مجھ پر اتنا غصہ آ رہا تھا کہ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ بھی نہیں رکھا، مجھے گلے سے بھی نہیں لگایا، اور خاموشی کے ساتھ اس سبزی والے بلال سے شادی کر کے مجھے اس گھر سے رخصت کر دیا۔ میں اس کے گھر آ گئی تھی۔ اس کا چھوٹا سا گھر تھا، ایک چھوٹا سا گھر جس کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا، جو جگہ جگہ سے ٹوٹا ہوا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے گھر کی مرمت کو ہوئے کئی سال ہو گئے تھے۔ اس کی گھر کی حالت اتنی زیادہ خراب ہو رہی تھی کہ میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ میں بستر پر بیٹھ جاؤں۔ جگہ جگہ مکڑی کے جالے لٹک رہے تھے، ڈھیر ساری دھول تھی اور گھر میں بہت گندگی پھیلی ہوئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ سب گھر کب سے خالی پڑا تھا۔ اس نے مجھ پر بستر پر بیٹھنے کا اشارہ دیا۔ میں بیٹھ گئی اور اپنی زندگی میں آنے والے اس بھوچال کے بارے میں سوچنے لگی کہ میں نے کیا سوچا تھا اور یہ سب کیا ہو گیا۔ اتنے میں وہی میرے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ میں گھبرا گئی۔ اس کے نزدیک آتے ہی میں پیچھے ہٹی۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے محبت مجھے ایک چھوٹا سا گفٹ دیا اور کہنے لگا، یہ میں آپ کے لیے لایا ہوں۔ مجھے لگا کہ کوئی معمولی سا تحفہ ہوگا، لیکن جیسے ہی میں نے اس کا گفٹ کھول کر دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ اس میں تو ہیرے کی انگوٹھی تھی۔ اس کے گھر کی حالت دیکھ کر تو مجھے اپنے ہاتھوں میں موجود ہیرے کی انگوٹھی دیکھ کر اعتبار ہی نہیں ہو رہا تھا۔ کہ آپ کیا سوچ رہی ہیں؟ میں نے کہا، کچھ نہیں۔ یہ اتنی مہنگی انگوٹھی آپ کے پاس؟ تب وہ میری بات پر ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ میں آپ کو اپنے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ اب میری آپ سے شادی ہو چکی ہے، اس لیے میں آپ سے کچھ بھی نہیں چھپاؤں گا۔ دراصل میں اسلام آباد کے علاقے سے آیا ہوں اور وہاں کے علاقے کا ڈی ایم ہوں۔ کافی وقت سے مجھے لوگوں سے شکایت مل رہی تھی کہ اس گاؤں میں کچھ لوگ زمینوں کا غیر قانونی کاروبار کر رہے ہیں۔ میں بس ان لوگوں کے بارے میں جاننے کے لیے اور ان کی تلاش کرنے کے لیے یہیں آیا۔ تب ہی میں نے اپنی پہچان بدلی اور میں سبزی والا بن گیا تھا۔ مجھے یہاں آئے ہوئے 10 دن سے زیادہ گزر گئے ہیں۔ میں یہاں اس گھر میں رہ رہا ہوں۔ سارا دن میں سبزی والا بن کر ادھر ادھر گھومتا رہتا ہوں تاکہ ہر چیز پر میری نظر رہ سکے اور مجھے ان لوگوں کے بارے میں پتہ چل سکے جو یہاں زمینوں پر اپنا قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ اس گاؤں کی کنڈیشن بہت زیادہ خراب ہے۔ سرکار اس گاؤں پر زیادہ دھیان نہیں دے رہی۔ گاؤں کے لوگوں کی مدد کے لیے میں کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے دیکھا ہے کہ یہاں کی سڑکیں بہت خراب ہیں۔ آج جب میں نے تمہارے لاچار بھائی کو دیکھا اور دیکھا کہ یہاں جہیز کی رسم بہت معمولی سی چیز ہے، جہیز پورا نہ ہونے پر تمہاری بارات واپس لوٹ گئی، تو یہ سب مجھ سے برداشت نہیں ہوا، دیکھا نہیں گیا، اس لیے میں آگے آ گیا اور اس وقت تمہاری بھائی کی عزت بچانے کے لیے میں نے تم سے شادی کر لی۔
تمہیں میں نے پہلی بار نہیں دیکھا، ایک دو بار اور بھی میں تمہیں دیکھ چکا ہوں۔ بلال کی باتیں سن کر مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ جس انسان کو میں ایک معمولی سا انسان سمجھ رہی تھی وہ ڈی ایم تھا۔ وہ کہنے لگا کہ اوپر والے کی رحمت سے میرے پاس سب کچھ ہے، میں تمہیں اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاؤں گا، بس میں جس کام سے یہاں آیا ہوں میرا وہ کام ہو جائے۔ بلال کی بات سن کر میری خوشی کی انتہا نہیں رہی تھی۔ اوپر والے نے بھی مجھے عمران سے زیادہ اچھا انسان دیا تھا۔ بلال ایک امیر انسان اور پڑھا لکھا انسان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ایماندار انسان بھی تھا جس نے میرا بہت خیال رکھا تھا۔ شادی کے بعد اس ٹوٹے پھوٹے گھر کی میں نے صفائی کی تھی اور اس کو رہنے کے قابل کر دیا تھا، کیونکہ بلال یہاں صرف تھوڑی دیر کے لیے ہی آیا کرتے تھے تاکہ ان پر کسی قسم کا کوئی شک نہ ہو۔ ان کے پاس بہت سارے پیسے تھے، وہ میری ہر خواہش کو پوری کرتے تھے۔ بھابھی کو لگا تھا کہ گاؤں کے سبزی والے کے ساتھ شادی کرنے کے بعد میری زندگی اور زیادہ خراب ہو جائے گی، تبھی وہ میری شادی پر ہنس رہی تھی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میری شادی عمران سے زیادہ تو بلال کے ساتھ اچھی گزرے گی۔ میں بہت خوش تھی۔ میں شادی کے کچھ دنوں بعد جب اپنے مائکے گئی تو یہ دیکھ کر مجھے بہت افسوس تھا کہ بھابھی بہت بیمار تھی اور پتہ چلا کہ بھابھی کا مس کیریج ہو گیا ہے، جس پر بھابھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، مگر میری ایسی حالت دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ انہیں تو لگتا تھا کہ میں شادی کرنے کے بعد غریبی کی زندگی گزار رہی ہوں گی، لیکن جب انہوں نے میرے ٹھاٹھ باٹھ دیکھے تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میں بھابھی کے پاس گئی اور میں نے بھابھی کو بتایا کہ آپ نے میرے ساتھ بہت برا کیا، آپ کو آپ کے کیے کی سزا اوپر والے نے دے دی، اور آپ نے جو میرے ساتھ کیا نا، اس کو میں نے خاموشی سے برداشت کیا، تو اوپر والے نے مجھے اس کا پھل دے دیا۔ میرا شوہر کوئی معمولی سا سبزی بیچنے والا نہیں۔ میری پوری بات سننے کے بعد بھابھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دو، تم ٹھیک کہتی ہو، میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا، میں نے اپنے بچے کے ساتھ اپنی آنکھوں میں نہ جانے کتنے خواب سجائے تھے، وہ میرے سارے سپنے ٹوٹ گئے، بالکل اسی طرح جس طرح میں نے تمہاری خوشیاں چھین لی تھی۔ تمہارے جانے کے بعد میں سیڑھیوں سے گر گئی۔ بھلا میں نے آپ کا کیا بگاڑا تھا؟ آپ نے مجھے میرے ہی بھائی کی نظروں میں غلط ثابت کر دیا۔ آخر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ بھائی روتے ہوئے کہنے لگی، بھابھی میں تو آپ سے بہت محبت کرتی تھی۔ جس پر بھابھی روتے ہوئے مجھے کہنے لگی، دراصل مجھے یہ سب کچھ بہت برا لگتا تھا کہ میرے شوہر تم پر خرچ کرتے ہیں، وہ مجھ سے زیادہ تمہیں اہمیت دیتے ہیں۔ جب مجھے پتہ چلا کہ تمہاری شادی کے لیے ڈھیر سارے زیور کا بندوبست کر رہے ہیں، تب مجھ سے رکا نہیں گیا۔ میں نے ایک رات گھر کے سارے لوگوں کو رات کے کھانے میں نیند کی دوائی ملا کر دے دی تھی، جس سے سب لوگ گہری نیند میں سو گئے۔ پھر میں نے تجوری سے زیور چرا کر اپنی خالہ کے گھر رکھ دیے اور الزام تجھ پر لگا دیا۔ تمہارے بھائی نے میری باتوں پر یقین کر لیا۔ وہ ہاتھ جوڑ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ بھابھی مجھے روتے ہوئے اپنی کہانی بتا رہی تھی۔ اتنی دیر میں بھیا کمرے کے اندر آ گئے اور انہوں نے بھابھی کی بتائی ہوئی ایک ایک بات سن لی تھی۔ آج یہ سچائی بھیا کے سامنے آ گئی تو بھیا بھابھی پر بہت برسنے لگے اور میرے آگے شرمندہ ہونے لگے، کہنے لگے کہ مجھے معاف کر دو، میں تمہاری بھابھی کے کہنے میں آ گیا تھا، غلطی صرف تمہاری بھابھی کی نہیں بلکہ میری بھی ہے، مجھے ان کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے تھا اور اپنی بہن پر بھروسہ کرنا چاہیے تھا، لیکن میں بہت شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دو۔ میں نے کہا، نہیں بھیا، آپ نے کوئی غلطی نہیں کی۔ بھابھی بھی رو رو کر مجھ سے معافی مانگ رہی تھی، لیکن بھیا نے کہا تھا کہ میں کبھی تمہیں معاف نہیں کروں گا، بھلے ہی میری بہن تمہیں معاف کر دے۔ میں نے بھیا کو بلال کے بارے میں بھی سب کچھ سچ سچ بتا دیا، جس پر بھیا کے دل کو ایک عجیب سا سکون ملا تھا۔ بھیا کہنے لگے کہ مجھے تو یقین ہی نہیں ہو رہا
کہ تم سچ کہہ رہی ہو؟ بھیا نے بھابھی کو معاف نہیں کیا تھا، لیکن میں نے اپنے بھائی اور بھابھی کو معاف کر دیا تھا۔ بھابھی بھیا کا دل جیتنا چاہتی تھی۔ بھابھی بھیا کو منانے کے لیے بہت کوشش کر رہی تھی۔ میں تو پھر اپنے گھر آ گئی تھی، لیکن اگلے ہی دن جب بھابھی میرے گھر آئی تو میں ان کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ انہوں نے مجھ سے گڑ گڑا کر معافی مانگی اور ساتھ ہی بلال سے بھی بات کی۔ انہوں نے بلال سے کہا تھا کہ میں پڑھی لکھی ہوں اور کافی کچھ جانتی ہوں۔ میں نے صبا کے ساتھ بہت غلط کیا، لیکن اب میں اپنی غلطی سدھارنا چاہتی ہوں۔ بھیا بھابھی سے بات نہیں کرتے تھے، ماں بھی بھابھی سے کوئی خاص دلچسپی نہیں رکھنے لگی تھی، لیکن بھابھی نے پھر سے ماں اور بھیا کا دل جیتنے کے لیے بلال کی مدد کی۔ ان کو ویسے بھی کچھ ساتھیوں کی ضرورت تھی، لیکن انہیں زیادہ بہتر لگا کہ وہ اپنے کام کو کامیاب کرنے کے لیے کسی گاؤں کے ہی انسان کا ساتھ حاصل کریں۔ بلال اور بھابھی نے مل کر ان لوگوں کا پتہ لگایا جہاں ہمارے گاؤں میں غیر قانونی کام کر رہے تھے اور غریبوں کی زمینوں پر قبضہ کر رہے تھے۔ میری بھابھی بھلے ہی غریب خاندان سے تھی، لیکن ان کے گھر والوں نے ان کو ہائی ایجوکیشن دلوائی تھی۔ بھیا نے بھابھی کو معاف کر دیا تھا اور کہا تھا کہ میں سب سے زیادہ خوش اس لیے ہوں کہ تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور تم نے اپنی غلطی کو سدھارنے کی کوشش کی۔ بلال نے مجرموں کو پکڑوانے کے بعد جیل پہنچا دیا تھا۔ بھابھی نے وہ سارے ہی زیورات اپنی خالہ کے گھر سے لا کر بھیا کو دے دیے۔ انہوں نے گاؤں کی سڑکیں بنوائی تھیں۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر اپنے گھر گئے تھے۔ میری بھابھی آج بھی اپنی اس کی گئی غلطی پر بے حد شرمندہ ہوتی ہے۔ وقت رہتے اگر انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے تب وہ اس کو سدھارنے میں کامیاب رہتا ہے۔ اوپر والے نے بھابھی کو ان کی غلطی کی سزا دی تھی، ان کی گود اجاڑ دی تھی، لیکن بھابھی نے مجھ سے معافی مانگ لی تھی۔ اگر میں غلط ہوتی تو میری قسمت میں بلال جیسا شخص انسان نہ ہوتا۔ عمران کے گھر والوں کے خلاف بھی کارروائی کی گئی تھی، لیکن وہ لوگ جہیز مانگ رہے تھے۔ ایسے لوگ جو جہیز مانگتے ہیں، بہت سے زیادہ انہیں جہیز کا لالچ ہوتا ہے۔ وہ لوگ کبھی بھی آپ کی بیٹی کو خوش نہیں رکھ سکتے۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش ہوں اور میں دعا کرتی ہوں کہ اوپر والا میری بھابھی کی گود پھر سے بھر دے، کیونکہ میں انہیں دل سے معاف کر چکی ہوں۔